اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام، حضرت زہرا کی عظمت قرآن کی نگاہ میں پروردگار عالم کے ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس آیت کو آیے مباہلہ سے یاد کرتے ہیں۔ حدیث، تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں آیے مباہلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع سے پہلے 9 ہجری کو، البتہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی نقل کے مطابق، شیخ مفید کے بیان کے مطابق 9 ہجری کو نجران کے نصرانیوں کے ساتھ پیغمبر کا مجادلہ اور مباحثہ اور بحث و گفتگو ہوئی۔ حضرت عیسیٰ، پیغمبر کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کا بیٹا ہے اور پروردگار عالم کا بندہ صالح ہے، لیکن نجران کے نصرانیوں اور عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ کافی بحث و گفتگو ہونے کے بعد جب نجران کے عیسائی حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمی استدلالات اور علمی دلائل کو نہیں مان رہے تھے تو قرآن نے یہ بیان کیا۔ علمی بحث و گفتگو ختم ہونے کے بعد فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اگر علمی استدلال، علمی دلیل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہوتے تو ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی خواتین کو، تم اپنی خواتین کو، ہم اپنے انفس کو، تم اپنے انفس کو بلا کے لے کے آئیں۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف بددعا کریں گے۔ بددعا کیا؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولنے والا ہے، جھوٹا ہے، کاذب ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ یعنی حقیقت یہ ہے، اگر عیسائی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو خدا کی لعنت ہو، اور نعوذ باللہ ہمارا جو دعویٰ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح حضرت مریم کا بیٹا ہے اور خدا کا بندہ ہے، خدا کا نبی ہے، اگر اس دعوے میں ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ خدا کا عذاب نازل ہو۔ مباہلہ کی تاریخ معین ہو گئی، جگہ مشخص ہو گئی۔ تمام افراد، ہم عیسائیوں کے ہاں، ہم مسلمانوں کے ہاں یہ اضطراب پایا جاتا ہے، کل مباہلہ ہوگا فلان جگہ میں، لیکن پیغمبر خدا جو قرآن کے حقیقی مفسر ہے، قرآن کی آیات کو جس طرح سے پیغمبر خدا سمجھتے ہیں، پیغمبر خدا جس طرح سے قرآن کی آیات کے مصادیق کو بیان کر سکتے ہیں، کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مالک ہے۔ اگر قرآن پیغمبر خدا کچھ بولتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو معصوم نبی کا کام ہے، معصوم نبی کی حرکت ہے، معصوم نبی کی گفتگو ہے۔ سب اس انتظار میں ہے کل صبح مباہلے کے میدان میں پیغمبر بیٹوں کی جگہ پہ کن کو لے کے جائیں گے، اور نساء انا کی جگہ پہ
کن کو؟ انفسنا کے بدلے میں کن کو؟ جیسا کہ جناب زمخشری کی تصریح کے مطابق ابناءنا عربی ادب کے مطابق جمع کا صیغہ ہے، نساءنا جمع کا صیغہ ہے، انفسنا جمع کا صیغہ ہے، یعنی آیت میں گنجائش ہیں۔ پیغمبر 5-6 بیٹے اصحاب کے لے کے جا سکتے ہیں، نساءنا میں اپنی زوجات اور باقی جو محترم خواتین مستورات ہیں 5-6 خواتین لے کے جا سکتے ہیں، انفسنا میں پیغمبر کے ہاں جو محترم شخصیات ہیں ان شخصیات میں سے 5-6-10-20 نفر ایک قافلہ لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ آیت میں جمع کا صیغہ ہے، گنجائش ہے۔ بس گنجائش ہوتے ہوئے پیغمبر کن افراد کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہم تفسیر اور حدیث کی کتابوں کے روح سے آپ کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کریں گے۔ ادھر نصرانیوں کی طرف سے 60 نفر پہ مشتمل 60 نفر پر مشتمل ایک وفد، جس میں 14 افراد عیسائیوں کے مسیحیوں کے سرکردہ افراد تھے، اور ان میں سے بھی 3 اشخاص جو پورے وفد کی سربراہی کر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام عاقب، لقب عاقب ہے، نام عبد المسیح ہے۔ دوسرا جس کا لقب ہے سید اور نام ایہم ہے۔ تیسرا جس کا لقب اسقف، نام ابو حارثہ بن علقمہ ہے۔ یعنی 60 افراد پہ مشتمل وفد، اور اس وفد میں، اس گروہ میں 14 سرکردے، اس 14 سرکردوں میں سے 3 افراد جو جہان مسیحیت کے ہاں قابل احترام افراد تھے۔ یہ قافلہ، یہ وفد 60 افراد پہ مشتمل ایک بہت بڑا قافلہ میدان مباہلہ میں اتر رہا ہے، اور ادھر مسلمانوں کی جانب سے پیغمبر کی زوجات ہیں، پیغمبر کے اصحاب ہیں، بہت سارے مسلمان اور مومنین ہیں، بہت ساروں کے بیٹے ہیں، بہت ساری خواتین ہیں، بہت ساری شخصیات جو پیغمبر کے ہاں محترم ہیں۔ پیغمبر بھی 50-60 نفر لے کے جا سکتے تھے، لیکن وہ پیغمبر جو قرآن مجید کا حقیقی مفسر ہے وہ کن افراد کو لے کے جاتے ہیں؟ صحیح مسلم سے ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کروں۔ صحیح مسلم، یہ عنوان آپ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کتاب صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، باب فضائل علی ابن ابی طالب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک دن امیر شام سعد ابن وقاص کو بلا کر کہا، کیا کہا؟ ما منعک ان تسب ابا التراب، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے سعد ابن ابی وقاص، تو ابو تراب علی علیہ السلام کو سب کیوں نہیں کرتے ہو؟ برا بھلا کیوں نہیں دیتے؟ سب گالم گلوچ کو کہا جاتا ہے، برا بھلا کہنے کو کہتے ہیں۔ امیر شام کی سنت ہے، امیر شام کی روش ہے، اصحاب نبی کو سب کرنا، اصحاب نبی کو سب و شتم کرنا، گالی دینا، برا بھلا کہنا امیر شام کی روش اور سنت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ما منعک ان تسب ابا التراب، تم ابو تراب علی علیہ السلام کو کیوں سب نہیں کرتے ہو؟ میں نے دستور دیا ہے تمام ائمہ جمعہ جماعات نماز میں، جمعے کے خطبے میں، سرکاری محافل میں ابو تراب کو سب کرتے ہیں، تم کیوں سب نہیں کرتا؟ بس بریکٹ میں یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی کو سب کرنا قرآن کے خلاف ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ انعام آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی خدا حتیٰ بت پرست لوگوں کے بتوں کو بھی سب کرنے سے نہیں کر رہا ہے، منع کر رہا ہے۔ تو امیر شام
صحابہ نبی، داماد نبی، وصی نبی، وزیر نبی علی علیہ السلام کو سب کرنے کا دستور دیا، اور بہت سارے سب کرتے تھے۔ خلاصہ کلام، سعد بن ابی وقاص کہتا ہے میں سب نہیں کر سکتا، کیونکہ پیغمبر خدا سے میں نے 3 چیزیں سنی ہیں، 3 فضائل میں نے سنے ہیں۔ یہ 3 فضائل پیغمبر خدا نے علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے، میں نے خود سنا ہے، اس وجہ سے میں کبھی سب نہیں کر سکتا، برا بلا نہیں کہہ سکتا۔ اگر ان 3 فضائل میں سے ایک فضیلت میرے بارے میں ہوتی تو میں دنیا جہاں کے نعمتوں سے زیادہ پسند کرتا۔ وہ فضائل کیا ہے؟ پہلی فضیلت، جنگ تبوک کے بعد پیغمبر خدا نے علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوت بعدی، حدیث منزلت کے نام سے معروف ہے۔ دوسری فضیلت، جنگ خیبر کے دن مسلسل مسلمانوں کو شکست ہونے کے بعد پیغمبر خدا نے فرمایا، لأعطین الرأیۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ، میں ایک ایسے ہستی کو، ایک ایسے مرد کو یہ علم دوں گا، اس کی صفت کیا ہے؟ یحب اللہ ورسولہ، وہ خدا اور اس کے رسول کا عاشق ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، خدا اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ بس یہ محبت طرفینی ہے۔ پھر دوسرے دن صبح جب ہو گئی تو ادعوا لی علیًا، علی کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لایا، علم اسلام علی علیہ السلام کو دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تیسری فضیلت آیہ مباہلہ ہے۔ آیہ مباہلہ کے بارے میں جب آیت نازل ہو گئی، مباہلے کا وقت معین ہو گیا، جگہ معین ہو گئی، تو سب انتظار میں تھے کل پیغمبر خدا مباہلے کے میدان میں ابناءنا، انفسنا، نساءنا کی جگہ میں کن کن افراد کو لے کے جائیں گے۔ وقت آ گیا مباہلے کا، مسلمان سب اپنے بیٹوں کے ساتھ، خواتین مستورات کے ساتھ، اصحاب نبی سب کے سب موجود تھے، لیکن پیغمبر خدا نے یہ صحیح مسلم کی عبارت ہے، دعا رسول اللہ علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینا، پیغمبر خدا جو حقیقی مفسر ہے قرآن مجید کا، علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، وحسنا وحسینا، حسن اور حسین کو بلایا۔ بلانے کے بعد فرمایا، فقال اللہم ہؤلاء اہلی، پروردگارا یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے ابناءنا ہے، یہ میرے نساءنا ہے، یہ میرے انفسنا ہے۔ اسی لیے جناب امام فخر رازی تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، اجمعوا علی ان ذلک الغیر، یہ انفسنا کی جگہ پہ پیغمبر خدا جس کو لے کے گئے وہ کان علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب کی ذات گرامی تھی۔ فدلت الآیہ علی ان نفس علی ہی نفس محمد۔ اسی طرح جناب زمخشری اپنی مشہور تفسیر کشاف میں اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، فیہ دلیل لا شیء اقوی منہ علی فضل اصحاب الکساء، آیہ مباہلہ اہل البیت اور اصحاب کساء کی فضیلت پر بہترین اور قوی ترین دلیل ہے۔ جناب حاکم حسکانی شواہد التنزیل لقواعد التفصیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 میں لکھتے ہیں، فخرج رسول اللہ وأخذ علی بن ابی طالب، مباہلے کے لیے پیغمبر خدا نکلے، علی کو پکڑ لیا، ومعہ فاطمہ وحسن وحسین، علی کے ساتھ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی، امام حسن مجتبی، امام حسین۔ فقال ہؤلاء ابناؤنا ونساؤنا وانفسنا، یہ جناب حاکم حسکانی کی عبارت ہے۔ پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں رسول گرامی خدا دعا کرتے ہیں، اللہم ہؤلاء ابناؤنا، ابناءنا میں 3 کی کم سے کم گنجائش تو ہے لیکن 2 لے کے جا رہے ہیں، انفسنا میں 3 کی گنجائش بلکہ اس سے زیادہ کی گنجائش ہوتے ہوئے پیغمبر خدا ایک ذات گرامی کو لے کے جاتے ہیں، انفسنا میں 1 کو لے کے جاتے ہیں۔
جب اہل بیت علیہم السلام کو لے کے میدان مباہلہ میں پہنچ گئے، ایسا کیوں کیا؟ یہ اس لیے کہ پیغمبر ایسی ہستیوں کا انتخاب کر رہے ہیں جن کے وجود کی وجہ سے، جن کے آمین کی وجہ سے، جن کے دست مبارک پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر دعا کرنے کے لیے اٹھیں تو اسلام کی فتح، اسلام کی کامیابی، مسلمانوں کی نجات حتمی اور یقینی ہو۔ لہٰذا ان کے جو بزرگان تھے نصرانیوں کے، عیسائیوں کے، انہوں نے بھی جب اہل البیت علیہم السلام کے نورانی چہروں کو دیکھ لیا تو اس نے یہ کہا اگر ان کے ساتھ ہم مباہلہ کریں گے، مقابلہ کریں گے تو آج کے بعد اس روئے زمین پہ عیسائیت کی نسل کا خاتمہ یقینی ہے۔ لہٰذا انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ بس اس آیت سے چند نکات جو سمجھ میں آ جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، سب سے پہلا نکتہ یہ ہے، اسلام کی کامیابی، رسول کی رسالت کی صداقت، کیونکہ ایک لحاظ سے رسول کی رسالت کو چیلنج اور للکار رہے تھے عیسائی، نعوذ باللہ آپ اپنے دعویٰ پہ سچے نہیں ہیں، تو رسول کی رسالت کی صداقت، اسلام کی صداقت، اسلام کی کامیابی اور اسلام کی بقا کے لیے ان ذوات اور ان ہستیوں کے وجود کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ دوسرا نقطہ جو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ یہ ہے، اس نقطے سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، پیغمبر خدا اہل البیت کو منحصر کر رہے ہیں ان ذوات میں، ان ہستیوں میں اور ان افراد میں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مباہلہ اسلام کی کامیابی، اسلام کی فتح کا دن ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو مباہلے کے دن جشن منانا چاہیے، اس کی یاد کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے اور اہل البیت علیہم السلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں تعجب سا لگتا ہے کہ مباہلے کی یاد کوئی بھی نہیں کرتا۔ مباہلہ فقط مکتب اہل بیت سے متعلق کوئی مناسبت نہیں ہے، بلکہ اسلام کی کامیابی، اسلام کی فتح و نصرت، رسول کی صداقت کے مہر ثبت ہونے کی اس کا دن ہے۔ ایک اور نقطہ جو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ یہ ہے، جن کے وجود سے، جن کے آمین سے، جن کے حضور سے رسول کی رسالت کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے، اسلام کو فتح و نصرت ملتی ہے، انہی افراد کی اطاعت میں ہماری نجات مضمر ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے جن ہستیوں کے حضور اور ان کے وجود اور ان کے آمین، ان کی دعا کی بدولت سے اسلام کو کامیابی ملی ہے، رسول کی رسالت کی صداقت ثابت ہو گئی ہے، قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی ہے، ہمیں بھی چاہیے انہی افراد کی اطاعت کرے، انہی افراد کی پیروی کرے، ان کی یاد کرے، ان افراد کی محبت کو، ان افراد کی عظمت کو، ان افراد کے مقام و مرتبے کو اپنی نسلوں کے ہاں منتقل کریں، سمجھائیں۔ بس آئے مباہلہ حقیقت میں اہل البیت علیہم السلام اور ان میں سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت، ان کی عظمت، ان کے مقام، اس کے مرتبے کو بیان کر رہی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ ہمیں آئے مباہلہ کی عظمت کا واسطہ اہل البیت علیہم السلام کی عظمت کو سمجھ کر ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔